بارش کے بعد جو روڈ پر پانی جمع ہو جاتا ہے اس کی چھینٹیں بسا اوقات کپڑوں پر آ جاتی ہیں، کیا یہ پاک ہے یا ناپاک؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زمین پر جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، اور نفع حلال اور پاک سے اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نص قطعی بتا رہی ہے کہ جو روڈ پہ پانی موجود ہے وہ اولاً تمہارے لیے بالکل پاک ہے، اس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے، یعنی وہ ناپاک نہیں ہے۔ اب جب قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہوا کہ ہر چیز پاک ہے تو اسے ناپاک قرار دینے کے لیے یقیناً کوئی نہ کوئی شرعی دلیل درکار ہے۔ خالی اپنے گمان سے ہم کسی چیز کو ناپاک نہیں کہہ سکتے، اندازے سے ناپاک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اندازے سے جو کچھ آپ ثابت کریں گے وہ شک ہوگا، ظنی چیز ہوگی، اور قرآن سے ہر چیز کا پاک ہونا قطعی طور پہ ثابت ہوا، تو ظنی قطعی کے مقابلے میں یقینی کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، یقین کے مقابلے میں آ کر اس کو زائل کر سکتا ہے۔ اب اس کے ناپاک ہونے کا یقین کیسے حاصل ہوگا؟ نمبر ایک، آپ نے اپنی آنکھوں سے ناپاکی کو اس پانی کے اندر ملتے ہوئے دیکھا ہو۔ نمبر دو، کوئی ایسا شخص جس کا ظاہر باشرا ہو، کبھی اس نے آپ کے سامنے جھوٹ نہ بولا ہو، نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، وہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس میں ناپاک پانی ملتے دیکھا ہے، اگرچہ ابھی نظر نہیں آ رہا لیکن میں نے ملتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کی خبر کا اعتبار کرنا لازم ہے۔ اب یقین حاصل ہو گیا، اس سے بچنا لازم ہوگا، یہ ناپاک ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ خود پانی کے اندر نجاست کا اثر ظاہر ہے۔ اثر کا مطلب رنگ یا اسمیل وغیرہ ہے، کالے رنگ کا پانی ہے، اسمیل بدبو آ رہی ہے گٹر کی، تو اس کا مطلب یہ ناپاک ہے۔ لیکن اگر یہ ذرائع موجود نہ ہوں، پانی گدلا ہے، تھوڑی بہت مٹی ہے اس میں ملی ہوئی، کوئی قریب گٹر نہیں ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے ناپاکی ملتے دیکھی نہیں، کوئی عادل شخص گواہی نہیں دے رہا، تو یاد رکھیں اس کو پاک ماننا واجب ہے، اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتے ہیں، اور اگر یہ آپ کے کپڑوں تک پہنچ گیا تو آپ کے کپڑے بھی پاک رہیں گے۔